بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیچھے جو لیکچر دیا تھا وہ مائے کافہ کے بارے میں تھا کہ مائے کافہ جو ہوتا ہے وہ حروف مشبہ بالفعل پہ داخل ہوتا ہے۔ مائے کافہ جو ہوتا ہے وہ حروف مشبہ بالفعل پہ داخل ہوتا ہے۔ اب حروف مشبہ پر مائے کافہ داخل ہونے کا کیا مقصد، کیا فائدہ، یہ جملے کے اندر تاکید اور حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، کلمے کے اندر زور اور تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ یہ معنوی تبدیلی۔ لفظی تبدیلی یہ ہے کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اب وہ جو نصب کرنے والی صلاحیت ہے وہ مائے کافہ اس سے چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ یعنی کہ حالت نصبی والی نصب میں آنا تھا، لیکن جب حروف مشبہ کے ساتھ مائے کافہ ایڈ کر لیا جائے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہوتا ہے وہ نصب والی جو اس کے اندر کوالٹی، جو صفت ہے، جو وہ تقاضا کرتا ہے وہ اسے چھین لیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھیں نا، اب کہا کہ قرآن حامد عالم، حامد عالم، حامد عالم ہے۔ اب حامد کی ترکیب یوں چلے گی، حامد بنے گا مبتدا اور عالم اس کی بنے گی خبر۔ حامد عالم ہے تو حامد حالت رفع میں ہے کیونکہ مبتدا ہے، اور عالم حالت رفع میں ہے کہ اس کی خبر ہے، تو مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کے اوپر جب انا داخل کریں گے تو اب یہ ہوگا انا حامدن، حامدن سے حامدن نسبی حالت میں کیوں گیا؟ انا نے آ کر نصب دیا، کیونکہ حروف مشبہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ مائے کافہ ایڈ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انما حامدن عالم، انما حامدن عالم۔ اور آپ دیکھیں نا قرآن کی سے آپ مثال دیں کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اب یہ اس کی کیا بھی عربی میں کیا بھی اس کی لیٹر یوں بنے گا، انتا مذکرن، انتا مذکرن، انتا بنے گا مبتدا اور مذکرن یہ اس کی بنے گی خبر۔ تو انتا مبتدا اور مذکرن اس کی خبر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ انا حروف مشبہ ایڈ کریں تو پھر یہ انتا کیونکہ حالت رفع میں نسبی حالت میں ہوگا، انکا، انکا مذکرن۔ اب یہ جو کا ہے یہ حروف مشبہ یہ نسبی والی ہے اور انتا حالت رفع میں، لیکن آپ اس کے اوپر مائے کافہ دال کریں تو پھر دوبارہ انتا واپس آ جائے گا، انما انتا مذکرن۔ اور آپ کو میں نے بار بار بخاری کی حدیث آپ یہ سامنے میرے آپ کے یہ سامنے پڑھی ہوئی ہے، تو دیکھیں سامعین یہ آپ بخاری شریف کا دیدار کریں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور آپ کے سامنے یہ حدیث میں نے بخاری شریف کی کھولی ہے، اور پہلی حدیث جو بخاری شریف کی ہے وہ اسی بات پر ہے، وہ کیا ہے؟ انما۔ اب یہاں پر جو بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال، اب بے شک اعمال کا دار و مدار یہ دیکھیں نا، یقول انما الاعمال، اب حالانکہ انا آنا چاہیے تھا، انا اعمال آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ مائے کافہ داخل ہو گیا تو اب عبارت ہوگی انما اعمال بالنیات، تو حالت رفع میں کون لے کر آیا دوبارہ واپس؟ مائے کافہ۔ تو یہ جو مائے کافہ اس کو نصب والی صلاحیت تھی وہ چھین کر اس کو رفع والی حالت دوبارہ لے آیا، اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال، اصل میں انا اعمال آنا چاہیے لیکن اعمال کیوں آیا؟ مائے کافہ نے آ کر اس کو جو اس کی کنڈیشن تھی وہ واپس لے آیا۔ آپ سورۃ ملک میں دیکھیں نا، علم عند اللہ، علم اللہ کے پاس ہے، تو علم مبتدا اور عند ظرف، اس میں جلالت ظرف مضاف لے ہو کر یہ اس کی خبر ہو جائے گا، لیکن جب اس پر انا داخل کریں گے تو پھر کیا بنے گا؟ انا علم عند اللہ، انا علم عند اللہ۔ لیکن قرآن مجید کے اندر کیوں آیا ہے انما علم، انما علم؟ سورۃ ملک کے اندر کل انما علم، اب یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ علم آنا چاہیے، ما انا آیا، بھائی انا حالی نہیں آیا، ما بھی آیا ہے، تو ما نے آ کر اس کے اندر جو رفع و نصب والی صلاحیت ہے وہ چھین لی، مائے کافہ نے آ کر اس کو رفع والی حالت دوبارہ کنڈیشن میں واپس لیا، تو کیا بننا؟ انما العلم عند اللہ،
انما اسی طرح آپ دیکھیں نا جو آپ انما الاعمال انما اعمالکم واولادکم فتنات واللہ عنده اجر عظیم. اب دیکھیں جب اس فرمائے انا داخل ہوگا تو امالو سے امالہ ہو جائے گا کیونکہ نصب ہے نا، لام کے پر نصب ہو جائے گا، پیش ختم ہو جائے گی. وہ حالت رفع کون ختم کرے گا؟ کہ بھئی انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو انا امالہ کون ہو جائے گا. لیکن مائے کافا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ انما امالوکم. تو اولادو وہ مطوف اور مطوف لے کر رابط ہوتا ہے، اور اولادو کے اوپر وہ اس لیے ہے کہ وہ مطوف اور مطوف لے کر. تو اسی طرح دیکھیں انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، تو المؤمنون حالت رفع میں. لیکن جب آپ اس کو حالت نسبی میں لے کر آئیں یعنی انا لے کر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان المؤمنین، مومنین حالت نسبی میں. ہم حالت نسبی والی کنڈیشن میں کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ انا کا اسم نصب ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو نصب والی کوالٹی، اس لیے نصب والی ہمیں تقاضا کیوں کہ انا چاہتا ہے نصب والا، اس لیے ہم نصب والی لے کر آئے. تو انا مؤمنین اخوۃ. لیکن اب یہاں پر نصب والا نہیں آیا. قرآن مجید کے اندر جو کیفی عبارت جو لیٹر ہے وہ سطر ہے وہ کیا ہے؟ المؤمنون حالت رفع والی ہے. حالت رفع والی کون لے کر آیا؟ وہ انا ہے، وہ انما ہے. یہ مائے کافا لے کر آیا ہے تو مائے کافا انما المؤمنون اخوۃ. آپ دیکھیں نا نحن مصلحون، ہم صلاح کرنے والے ہیں، ہم صلاح کرنے والے ہیں. تو نحن حالت رفع میں انا جب نصب والی ہوگی تو کیا ہوگا؟ انا مسلمون. لیکن قرآن مجید میں کیا ہے؟ انما نحن مسلمون. تو دیکھیں نا وہ قاعدہ بس یہ دیکھ لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کو حالت رفع میں دوبارہ لے کر آنا ہے، حالت رفع ہی میں لے کر آنا ہے، نصب میں نہیں لے کر آنا، تو پھر حروف مشبہ کا جو شرط ہے وہ نصب والی، پھر اس کے ساتھ ما داخل کر دیں مائے کافا، تو پھر اس صورت کے اندر وہ داخل ہو سکتا ہے، حالت رفع میں دوبارہ آ جائے گا، حالت رفع میں دوبارہ آ جائے گا. یہ تو لفظی تبدیلی. معنی تبدیلی کیا ہوگی؟ معنی کے اندر مزید زور پیدا کرے گا. بھئی انا بھی تو تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے تو مائے کافا مزید تاکید کا معنی پیدا کرے گا. انا بھی تاکید کے لیے اور اس کے ساتھ مائے کافا جو ہوتا ہے وہ بھی تاکید کے لیے، تو گویا دونوں تاکیدوں کے لیے زیادہ تاکید اور شدت کے ساتھ آ جائے گا. تو یہ کیفی تھی جو کلمہ قسم جو حروف مشبہ پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ تاکہ ہمیں قرآن مجید کو حدیث کو سمجھنے کی عبارت کے لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور آپ اس کو فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو شیئر کریں تاکہ جو بھی اس سے مستفید استفادہ حاصل کرے گا یہ آپ کے لیے میرے لیے توشہ یاد بنے گا. اللہ فضل فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.